خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور میں پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل خان صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے پورٹلز پہ، اور میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی کیونکہ ہم گزشتہ پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے اور اس میں بہت ساری معلومات ابھی رہتی تھی جو آپ ہم سے شیئر کرنے والے تھے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور پورٹلز کے بارے میں باقی کی معلومات ہمیں دیجیے جو ہم نے مختلف نظریات کے بارے میں بھی دیکھا اور بائبل مقدس سے بھی ہم جان رہے تھے۔ شکریہ سسٹر۔ اس میں بائبل مقدس میں ہی مختلف جو پورٹلز کی بات ہے ہم اس پر بات کریں گے، درست، تاکہ ہم اس کو سائنسی صورتحال کو بھی سمجھ پائیں کہ یہ سائنسی نظریات بھی اس سے ہی لیے گئے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں ہم نے سب سے پہلے ہنوک کی بات کی تھی، جی ہاں، اور پھر اس کے بعد ہم پیدائش چھٹے باب پر آتے ہیں جہاں پر خدا کے بیٹوں نے، شروع میں لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں یا انسان کی بیٹیوں کو دیکھا تو وہ ان کو اچھی لگی اور جنس کو انہوں نے چنا، ان سے بیاہ کر لیا۔ تو یہاں پر جو خدا کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں بہت بار ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بنے ہا الوہیم لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو ایوب کی کتاب میں بھی خدا کے بیٹوں کا ذکر آتا ہے وہ اس کے پہلے باب میں، تو وہاں پر بھی بنے ہا الوہیم ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الوہیم یعنی خدا، اور بن مینز بیٹے، اور یہ وہ تخلیقی بیٹے ہیں، تخلیقی لحاظ سے وہ خدا کے کیا ہیں، وہ بیٹے کہلاتے ہیں۔ اس کے وہ پیدا نہیں ہوئے خدا سے، یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بن لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے واقعی اس سے آپ سے مولود ہے وہ شخصیت، ٹھیک ہے۔ خدا سے مولود مقدس ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ باقی جو ہیں وہ بن ہیں، تولید، اولاد، ولد، والدہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ بہت ہی گہرے رشتے کو الگ سے ظاہر کرتے ہیں، درست، اور وہ مولود مقدس ہے خداوند یسوع مسیح، مولود قدوس ہے بلکہ۔ اب یہاں پر جو ہیں وہ بنے ہا الوہیم کا ذکر کیا گیا، جو خدا کے بیٹے یا خدا کے فرزند کہلاتے تھے، ٹھیک، وہ فرشتگان ہیں، ان کو خدا نے بنایا ہے۔ کہ بن کا مطلب یہ بھی ہے کہ جن کو کسی نے بنایا ہے، خلق کیا ہے، درست، تو ان کا بانی جو ہے وہ ان کا باپ کہلائے گا۔ درست، بالکل ٹھیک۔ جس چیز کو جس نے بنایا ہے وہ چیز اس کی کیا ہے، اولاد کی طرح گنی جاتی ہے۔ درست، جیسے شاگردوں کا باپ جو ہوتا ہے، روحانی باپ جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، تو وہ باپ ہی مانا جاتا ہے۔ باپ لفظ کے معنی ہے پیدا کرنے والا، اور دوسرا ہے بنانے والا، آغاز کرنے والا، اس کا یہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ باپ ہے، خدا ان کا اس لحاظ سے باپ ہے۔ تو وہ فرشتگان تھے جنہوں نے دیکھا، انہوں نے زمین کی خواتین کو دیکھا کہ وہ ان کو خوبصورت لگیں، تو انہوں نے آ کر ان کو چنا اور ان سے بیاہ کیا۔ تو پھر وہ پورٹلز اوپن کرتے ہیں۔ یہ وہ فرشتگان ہیں جو قبالہ کے مطابق وہ جو تیسرے درجے پر موجود تھے، اور یہ شیطان کے ساتھ، یعنی لوسیفر جب شیطان بن گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ نیچے اتار دیے گئے۔ یہ وہاں سے کیا ہے، اپنے لیے ان چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں، یعنی وہ خواتین کا چناؤ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ آ کر جب ادھر چناؤ کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان کا ایک ریلیشن بن گیا ہے، اور جب انہوں نے ریلیشن بنایا ہے تو پھر ان سے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ تو جب وہ اولاد ہوئی ہے تو وہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ بہت ہی جو ہے وہ زور آور لوگ پیدا ہوئے، ٹھیک، اور جو دنیا میں نامور بھی ہوئے۔ تو نامور سے مراد وہ لوگ ہیں جو مشہور ہیں، اور جو دنیا کے لوگوں پر، انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ صحیح۔ اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ فرشتگان رہے تھے، ان کے پاس بہت سی آسمانی نالج بھی تھی، تو وہ ان لوگوں کو آسمانی نالج بھی دیتے ہیں۔ اس لیے وہ مختلف مذاہب میں اور ثقافتوں میں وہ دیوتا مانے جاتے تھے، جو نامور لوگ تھے۔ ٹھیک۔ تو وہ جو دیوتا مانے جاتے تھے وہ پورٹلز کا حصہ تھے، یہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے پیرامڈز بنائے جاتے تھے، ان کے لیے زیگوریٹس بنائے جاتے تھے، ان کے لیے بڑے بڑے مندر بنائے جاتے تھے، تاکہ وہ سب سے اونچے مقام میں رہیں، کیونکہ وہ اپنے زور سے بہت کچھ کرتے تھے۔ اس کی بہت سی موجودات یا باقیات یا اس کے ثبوت ہمارے پاس ہندوستان میں موجود ہیں، سری لنکا میں موجود ہیں، مصر میں موجود ہیں، ثقافتی طور پر میسوپوٹامیہ میں موجود ہیں۔ ان کے وہاں پر تو زیادہ تر یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ جائیں تو وہ کھدائی کر کے یہ چیزیں نکالنی پڑتی ہیں، اور نکلی ہیں۔
لیکن مصر میں بھی کچھ ایسے ہی صورتحال ہے، اہرام اس چیز کا واضح ثبوت ہے. لیکن ہندوستان میں تو یہ جیتی جاگتی عمارتیں موجود ہیں ایک طرح سے آپ کے پاس، جو بڑے بڑے مندر ہیں پرانے، کوئی 2300 سال پرانا ہے، کوئی 1900 سال پرانا ہے، کوئی 1800 برس پرانا ہے، اور جن میں لوگوں کو، عام لوگوں کو تحقیق کرنے کی اجازت نہیں، اور ان کی ہائٹس، کئی مندر ایسے ہیں جو 800 فٹ اونچے ہیں، اور وہ اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں جیسے پیرامڈ شیپ ہوتی ہے. وہ پورٹلز کی، ان کو بھی پورٹلز ہی مانا جاتا ہے. صحیح. ان کا سب سے اوپری مقام جو ہوتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹی جو ہے وہ رہائش گاہ ضرور بنائی گئی. ان کی کارونگز، ان کے اوپر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں، وہ ان کے پرانے انہی دیوتاؤں کو ظاہر کرتے ہیں. آپ سری لنکا میں چلے جائیں، وہاں پر بھی ایسے موجود ہیں. آپ اور ان کے قریب جو تائیوان ہے اور اس طرح کے کنٹریز ہیں، وہاں پر بھی یہ ایسے مندر موجود ہیں. انڈیا اور سری لنکا کو آپس میں ملانے والا ایک برج موجود تھا، جو کس نے تعمیر کروایا تھا؟ راون نے. اور یہ ان کی تاریخی کتاب یا ان کے مذہبی کتاب مان لیجئے، اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک. اور اس نے جن لوگوں کو استعمال کیا، وہ اس کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ دیو قامت اور دیوزاد تھے. صحیح. اور راون کے بارے میں یہ باقاعدہ مشہور ہے کہ وہ 10 سروں والا تھا. اور ایک مندر سے بڑی بڑی 10 کھوپڑیاں برآمد ہوئی ہیں، جو کہ راون کی کھوپڑیاں مانی جاتی ہیں، اور وہ تقریباً جو ہیں وہ 3000 سال پرانی کھوپڑیاں ہیں. صحیح. یہ بھی سائنٹسٹ نے ثابت کر دیا. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ببلیکلی تو ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اس لحاظ سے یہ اس بات سے اٹیچ تو ہوتی ہے. ببلیکلی ہم اس کو باقاعدہ لکھا ہے تو ہمیں اسے ماننا چاہیے اور مانتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ شاید اس کو نہ مان پائیں کیونکہ ترجمے کی بنیاد جی ہاں، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بارے میں بائبل میں راون نہیں لکھا ہوا، لیکن نظریات جو سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس کو مان سکتے ہیں. نہیں، ہم ان کے وہ جو نامور لوگ ہیں ان کو تو ان کے بارے میں ظاہر ہے سب کے نام تو لکھے نہیں ہوں گے. بالکل. تو اس وجہ سے وہ نامور لوگ جو دنیا میں ہوئے ہیں ان کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں دنیا میں تاریخی اعتبار سے. صحیح. اور وہاں پر باقاعدہ اس کا ایک جو تخت تھا، اس کی جو ہے وہ بینچ ہے، وہ باقاعدہ اس کی جگہ موجود ہے سمندر کے اندر، سمندر کے ساتھ بالکل. اور سمندر میں ان کی باقیات موجود ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے. اور پھر ان کے مندروں کے اوپر باقاعدہ ایسی تحریریں ہیں جو آج کی آپ کی سائنس جو ہے وہ اب وہ ان چیزوں کو دریافت کر رہی ہے اور ایجاد کر رہی ہے. تو ان سے ہم کیا ہے، ان چیزوں کی پریڈکشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ماضی میں کس طرح سے صورتحال رہی ہوگی، حضرت نوح کے دور میں کیا کیا صورتحال ہوئی ہوگی. صحیح. انہوں نے یعنی وہ مندر، یعنی آپ اینٹی گریوٹی کوئی بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے. انجینئرنگ کے لیے ایک کوسچن مارک ہے. مجھے کوئی بھی انجینئر ایسا لا دیجئے جو اینٹی گریوٹی جو ہے وہ بلڈنگ بنا کے دکھا دے مجھے، جو زمین پر قائم بھی رہے اور جو ہے زمین سے ٹچ بھی نہ کرے. بالکل صحیح. آپ ایک چھوٹے سے پین کو بھی اس طرح سے اینٹی گریوٹی نہیں بنا سکتے. مطلب اب جو ہے ترقی ہو چکی ہے، اب کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے ہم لوگ. لیکن وہ 2300 سال پرانے مندروں میں، 1800 سال پرانے مندروں میں پلرز ہیں جن کی جو پوری کی پوری عمارت کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، جو 800 فٹ اونچی عمارت کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. تو ان کا صرف ایک کارنر ٹچ کرتا ہے اور 3 کارنر زمین کو ٹچ نہیں کرتے. آپ ان کے نیچے سے پورے کا پورا تولیہ آرام سے گزار سکتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسے موجود ہیں. انہوں نے پوری کی پوری چٹانوں کو ایسے کاٹا ہے جو کہ آج آپ کی جدید ٹیکنالوجی بھی ویسے چٹان کو کاٹ نہیں سکتی. چٹان کو کاٹ کر اس میں مندر تعمیر کیا گیا ہے. ایک ہی پتھر کو اس طرح سے تراشا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ چین بھی لگ رہا ہے، وہ پورے کی پوری بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، اس میں پلرز بھی بنے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے یعنی کہ چمکدار جو یہ مگ اور ماربل اور اس طرح کی چیزیں گلیزڈ نظر آتی ہیں، یہ ہم مشینوں کے ذریعے اس طرح سے کرتے ہیں، جدید مشینوں کے ذریعے. اور وہاں بڑے بڑے پلرز کو انہوں نے اس طرح سے گلیز کیا ہوا ہے. یہ گلیز ایک ٹرمینالوجی ہے جو استعمال ہوتی ہے. بڑے بڑے پلرز کو انہوں نے اس طرح سے گلیز کیا ہوا ہے. اور وہ 2000 3000 سال پرانی چیزیں ہیں. وہ مطلب اس وقت کون سی ٹیکنالوجی تھی.
موٹر بائک باقاعدہ جو ہے وہ ان کے پلرز کے اوپر بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو ہم اس کو کیونکہ ٹیکنالوجی تو تھی نہیں بے اور شک اگر ٹیکنالوجی تھی تو اب وہ بیچ میں کہاں گیپ ہو گیا. بے تو شک یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جادوئی آپ کہہ سکتے ہیں یا ہم تو اس کو جادوئی کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ وہ یہ ایک جو فطرت کے خلاف ساری چیزیں تھیں انہوں نے آ کے بنائی جو خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے. اس میں جادوئی جو ہے وہ ہمارا تصور جو ہے وہ اس طرف ہی فوراً جاتا ہے کیونکہ جو چیز ہماری پہنچ سے دور ہے ہم دور ہے اسے یا عقل تو میں خدا ہی سے نہیں جوڑ آتی. دیتے ہیں یا پھر ہم اسے جادو سے جوڑ دیتے ہیں. درست. ایکچولی وہ کیا ہے وہ نالج ہی ہے. ہوں آج سے 100 سال پیچھے کے لوگ جو ہیں وہ آج کی گاڑیوں کا تصور نہیں کر سکتے. ہوں اگر میں ہلاکو خان کا ذکر کروں تو ہلاکو خان ایک بہت ہی مشہور بادشاہ ہوا ہے اور ظالم بادشاہ کے نام سے مشہور ہے. تو اسے اپنے گھوڑوں کی تیز رفتاری پر یا برق رفتاری کہنا چاہیے اسے بڑا ناز تھا. تو وہ بڑی تیزی سے وہ ٹریول کرتے تھے. لیکن جب آج ہماری وہ مرسڈیز کار اس کے پاس سے شوں کر کے گزرے گی نا تو وہ بھی حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا چیز میرے پاس سے گزر گئی. بالکل صحیح. صحیح. تو اس طرح کی بات ہے. تو وہاں پر یہ ٹیکنالوجی ان جو گرائے گئے فرشتے تھے ان کے پاس جو نالج تھی انہوں نے آ کر لوگوں کو بتائی ہے. انہوں نے لوگوں کو ہتھیار بنانا سکھائے. انہوں نے جنگ کرنا لوگوں کو سکھایا. تو اس طرح سے یہ بہت سی چیزیں بنی ہیں اس وقت جس کے نتائج کیا ہیں لوگوں کو بہت بھیانک ملے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بدی کی طرف مائل زیادہ ہوئے. گناہ آلریڈی باغ عدن میں آ چکا تھا. تو اس کی وجہ سے انسانی سرشت جو تھی انسانی فطرت جو تھی وہ کرپٹ ہو چکی تھی. تو کرپشن کی طرف مائل ہو گئے. وہ مزید کرپٹ تھے وہ بھی آ کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو ان میں کرپشن مزید انسانوں میں بڑھ گئی. اس لیے خدا نے کہا کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. تو یہ ساری صورتحال ہوئی ہے اور وہاں پر یہ سب کچھ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمیں ان کی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو مزید بہتر طور پر جان سکیں کیونکہ یہ وہ مسنگ لنکس ہیں جو کہ ہسٹری کو ہمارے ساتھ کیا ہے بائبل اور ہسٹری کو آپس میں صحیح طور پر ملانے میں جو ہے وہ بڑے کارگر ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ وہ پورٹلز کھلتے تھے اس طرح سے اور یہ پورٹلز لوگوں کے لیے جو تھے عام لوگ جو تھے خدا سے واقف نہیں تھے ان کے لیے وہی جو گرائے گئے فرشتگان کی اولادیں ان کے دیوی دیوتا بنے بعد میں وہی کیا تھے وہ پورٹلز کھولنے والے تصور کیے جاتے تھے. کیونکہ وہ شاید جو ہے وہ اس طرح سے جانتے تھے کہ شاید وہ یہ خلا میں چلے جائیں. شاید وہ اس طرح سے بھی جانتے تھے کہ کس طرح سے خلا میں جانا ہے. شاید وہ یہ سب چیزیں جانتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ ان کا دیوتا یہاں پہ ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آسمان پہ چلا جائے تو ان کے لیے تو آسمان مطلب شاید سب سے بلند جگہ وہی ہے. صحیح. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پورٹلز خدا کی طرف سے بھی کھلتے تھے اور شیطان بھی بہت سارے پورٹلز پہ قابض ہے اور وہ بھی کھولتا ہے. اب اس میں یہ قابض ہونا الگ بات ہے. اصل میں پورٹل جو ہیں وہ جو حقیقی پورٹل ہیں وہ خدا کے پاس ہیں. درست. وہی کھول سکتا ہے اور کھولتا ہے. اوکے. جو پورٹل شیطان بنا رہا ہے خدا کی نقل کرتا ہے شیطان. ٹھیک ہے. خدا کے سب کاموں کی نقل کرتا ہے. درست. اس وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ویسا ہی کام کروں جیسا خدا نے کیا ہے. ٹھیک. اس لیے وہ اب پورٹل اب دیکھیں اگر ہم کبالہ کا جو 4 منزلہ کہہ لیجئے کہ جو ٹری ہے جس میں سب سے اوپر یا جہان کا جو تصور ہے ان کا کہ سب سے اوپر خدا ہے پھر مقرب فرشتگان ہیں پھر جو ہے وہ نیچے والے فرشتگان اور فردوس وہ یہ یعنی چاند سورج ستارے ہیں اور سب سے نیچے انسان. تو یہ سب سے نیچے والے انسانوں کے ساتھ تعلق بنانے والے وہ دوسرے لیول سے آ کر نیچے جو ہے وہ تعلق بناتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس سے اوپر والے لیول میں درجات میں تو وہ جاتا ہی نہیں. شیطان وہاں نہیں جا سکتا. صحیح. تو اس وجہ سے اب لوگوں کے لیے ہم کیونکہ نیچے رہنے والے ہیں ہمارے لیے وہ بھی سمجھ لیجئے ایک بہت بڑا پورٹل ہے جب شیطان کوئی جو ہے وہ نیچے آ کے کام کرے یا اس کی ذریعات آ کے موکلات آ کے کام کریں تو ہم ان کو سمجھ لیں گے کہ یہ آسمانی پورٹل. تو اس نے گمراہ کر رکھا ہے انسان کو بہکا رکھا ہے کہ یہ اس طرح سے پورٹل ہے ورنہ خدا ہی حقیقی پورٹل کھولتا ہے. آمین. تو باقی پھر بعد میں بائبل مقدس میں اس کی بہت سی وضاحتیں یا بائبل مقدس میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. تو میں چند ایک کا ذکر کروں گا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تاکہ ہم ان کو بآسانی سمجھ پائیں. تو جب ہم خروج کی کتاب میں آتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے خدا بات کرتا ہے اور ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ جلتی نہیں اور خدا وہاں سے اس سے ہم کلام ہوتا ہے. تو وہ پورٹل خدا نے کھولا ہے تو اس جھاڑی کو
ایسی آگ لگی ہے کہ وہ جل نہیں رہی. درست. صحیح. اب خدا پاکیزہ ہے، پاک ہے، مقدس ترین، بلکہ جو ہے وہ قدوس ہے. مقدس تو کہنا ہی اس کی شان کے خلاف ہے بالکل در صحیح. حقیقت، کیونکہ درست. قدوس ہے وہ، جو اس کو چھو جائے گا وہ وہ مقدس ہو جاتا ہو ہے. جاتا ہے. درست. تو وہ آ کے اس کے بارے میں ایک اور اس کی صفت یہ بھی لکھی ہے کہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. لیکن جو خدا کے سامنے حلیم اور فروتن ہوتا ہے وہ بھسم نہیں ہوتا. جو آگ ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ پاکیزہ آگ ہے، تو اس میں وہ بھسم نہیں کرتا. جو پاکیزہ سوچ لے کر اس کے پاس جائے گا تو وہ جھاڑی بھی نہیں جلتی. تو خدا وہاں پر ایک پورٹل کھول کر موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. پھر آگے مزید خدا بار بار موسیٰ سے کلام کرتا ہے، اور جب وہ کوہ سینا پر اترتا ہے، جسے کوہ طور بھی کہتے ہیں لوگ، درست. تو سعودی عرب میں وہ موجود ہے کوہ سینا، تو وہاں پر خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ کوہ طور پر اترتا ہے. اب اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ نہیں کہ خدا اتر کر وہاں کوئی تخت لگا کر بیٹھ گیا تھا، ایسا نہیں. وہ پورٹل کھلا ہے اور خدا وہاں پر لوگوں سے ہم کلام ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس قوم کے 70 بزرگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، تاکہ خدا اپنا رشتہ اور تعلق ان لوگوں کے ساتھ قائم کرے. کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہے، اس زمین کو بنایا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ اپنی قربت اور نزدیکی فراہم کرے، ان پر ظاہر کرے کہ میں تمہارا ہوں، تم فکر مند مت ہو، ساری فکریں مجھ پر ڈال دو. کیونکہ جب وہ مصر سے نکلے ہیں تو وہ تو خالی ہاتھ تھے ایک طرح سے، یعنی وہ سب کے سب بے یار و مددگار، گھر بار تو ان کا کوئی ہے نہیں. وہ تو کیا کر رہے ہیں؟ ہجرت کر رہے ہیں، مائگریشن ہوئی ہے ان کی، اور اس وجہ سے وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ پریشانی کے عالم ہے. تو خدا ان کو نزدیکی دیتا ہے کہ میں تمہارا سب کچھ پالنے اور سنبھالنے والا. تو یہ پورٹل وہ اس لیے کھولتا ہے. اور پھر آگے مزید جب یہ جا کر ملک کنعان میں، جو ان کا ملک تھا، جو ملک ہے جہاں پر جو ہے وہ کچھ اور قومیں بھی بسی ہوئی تھیں، تو خدا نے ان کو، وہ سب جو تھیں وہ بت پرست اقوام تھی، سب بتوں کو ماننے والی قومیں تھیں. تو وہ سب کیا تھیں؟ وہ ایک تو کینیبلز تھے، یعنی کہ آدم خور تھے. وہ زندہ انسانوں کو، جانوروں کو جو ملتا وہ کھا جاتے تھے. اور ان میں بہت سے اور بھی عیب تھے، ایوب تھے. تو اس وجہ سے خدا ان کو وہاں سے ہانک کر نکال دیتا ہے، اور اس قوم کو، جو خدا کی ماننے والی قوم ہے، بنی اسرائیل قوم، وہاں پر ان کو بساتا ہے. اور پھر وہاں پر جب یہ داخل ہوتے ہیں تو دریائے یردن رستے میں آتا ہے. تو دریائے یردن پانی کا کلر جو ہوتا ہے وہ آسمانی کلر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شیڈ اسی کا آ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر انٹر ہونے سے پہلے یہ کیا ہے؟ عہد کا صندوق وہاں پر لے کر کاہن کھڑے ہوتے ہیں. ایک خاص جو ہے وہ ذکر ہے یشوع کی کتاب. بالکل صحیح. تو وہاں پر جب وہ کھلتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ دریائے یردن بھی 2 حصے ہو جاتا ہے. درست. ایک حصہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرا وہاں پر کیا ہے؟ اسی طرح سے پانی آگے کا آگے نکل جاتا ہے اور خشک رستہ بن جاتا ہے. بالکل صحیح. جیسا کہ بحر کلزم میں ہوا تھا. بالکل صحیح. اب وہاں پر یہ اس چیز کی علامت تھی کہ میں آسمان کو کھولنے والا میں. وہ جو دریائے یردن ہے وہ اس چیز کی علامت تھی کہ وہ آسمان کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں مستقبل میں ایک نیا کام کروں گا اور ایسا ہوگا. میں آسمان کو کھول دوں گا، اور صرف ابھی تو ایک قوم کو لے کر جا رہا ہوں وعدے کے ملک میں، لیکن پھر قوموں کے انبوہ کو میں لے کر کیا ہے وہ آسمان میں انٹر کر دوں گا ان کو. آمین. جو ریپچر کی علامت تھی اور اس کے بارے میں نبوت تھی. بالکل صحیح. تو یہ اس طرح سے وہ پورٹل کھولنے کی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے وہاں پر. اور جو بحر کلزم کو خدا نے کھولا تھا وہ اس چیز کی علامت تھی کہ جو دنیا میں تصور موجود ہے دوسری اقوام میں کہ جی سمندر کے نیچے جو ہے وہ مچھلیاں اور ان کی جو ہے وہ کیا ہے جل پریاں رہتی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ دیوتا رہتے ہیں، تو پورٹل موجود ہے. تو خدا نے نیچے جو ہے بالکل خشک زمین دکھا دی تھی کہ نیچے کوئی پورٹل نہیں ہے. صحیح. اس چیز کی وضاحت کر دی تھی خدا نے. تو اس لیے بھی تھا کہ وہ لوگ جان جائیں کہ یہاں پر کوئی پورٹل موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ میرا ہے. اور خشک زمین سڑک کی مانند بنا دی کہ جی موسیٰ کی ٹرانسپورٹ چل پڑے اور جو ہے وہ ساری قوم وہاں سے چلی جائے. آمین. بالکل. تو پھر جب یہ وہاں پر جا کر بسیرا کر لیتے ہیں ملک کنعان میں، ملک اسرائیل میں، تو وہاں پر جب بسیرا کرتے ہیں تو وہاں پر پھر ایک دور آتا ہے کہ حضرت ایلیا نبی کا دور آتا ہے. تو جب وہ آتا ہے تو ایلیا تشبی، ایلیا کے معنی ہے یہوہ میرا خدا ہے. ایلیہو اس کا اصل نام ہے، عبرانی میں اس طرح سے بولا جاتا ہے، اس کو اردو ترجمے میں ایلیا لکھا جاتا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہوہ میرا خدا ہے. تو
اب وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا گواہ کون ہوتا ہے؟ علیشا نبی ہوتا ہے، اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اس کے ڈسائپل ہوتے ہیں، جو وہ سیمنری چلا رہا تھا مختلف علاقوں میں، تو وہ اس کے سب شاگرد جو تھے اس چیز کے گواہ تھے کہ یہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ بالکل درست۔ تو کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آتشی رتھ آئی ہے، گھوڑے آئے ہیں جس میں بگھی بندھی ہوئی ہے، تو اس کو اچانک وہ حضرت ایلیا نبی کو اس میں بٹھایا گیا ہے اور اس کو آسمان پر لے گئی ہے۔ تو پورٹل اوپر سے کھلا ہے، جس نے نیچے والے شخص کے لیے رستہ بنایا ہے اور اس کے لیے ایک سواری بھی بھیجی ہے تاکہ اس کو ٹریول کرنے میں مشکل نہیں ہو۔ تو خدا کے پاس کوئی ایک طرح کا پورٹل نہیں ہے، تو وہ مختلف طرح سے یہ کام کرتا ہے، جو کہ پھر آنے والے دور کے بارے میں وضاحت تھی کہ میں اپنے لوگوں کو اس طرح سے آسمان پر لے جاؤں گا۔ تو اس کے بعد جب ہم دوسرے انبیاء کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کسی نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا ہے، کسی نے کچھ دیکھا ہے۔ تو آسمان کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ پورٹل کھل گیا، پورٹل کھل گیا، بالکل۔ خدا ان سے کلام کر رہا ہے، خدا ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ تو انبیاء مختلف طرح کی باتیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ حضرت آموس کی کتاب میں بہت سی رویات کا ذکر ہے، حضرت حزقیل کی کتاب میں بہت سے رویوں کا ذکر ہے۔ تو وہ پورٹل کھلے ہیں تو انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ یسایہ نبی کیا لکھتا ہے 6 باب میں کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہیکل، اس میں خدا کیا ہے، اس کے دامن سے پوری ہیکل بھر گئی ہے، ہیکل کا صحن بھر گیا۔ تو خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ کہ پورٹل کھلا ہوا ہے، خدا اس کو کیا ہے، وہ ایک تصویری فلم کی صورت میں وہ دکھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہے، اور اس کے دامن سے، خدا کے جبہ کے دامن سے تشبیہاً یہ بات تھی کہ خدا کی حضوری یہاں موجود ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری ہیکل بھر گئی۔ پھر فرشتگان کو دیکھتا ہے جن کا خاص نام وہاں پر لکھا ہے، سرافیم، جس کے معنی ہے جلنے والے۔ مسلسل وہ کیا ہیں، خدا کی لو میں جل رہے ہیں، خدا کی آگ میں، اس کی حضوری میں، اس کی قربت میں ہیں وہ، اس وجہ سے وہ جل رہے ہیں۔ تو وہ اس پورٹل سے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور ایک اڑ کے اس کے پاس بھی آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سب چیزیں خدا اوپر سے سارے کام کرتا ہے، اور اس کی نقل شیطان کرتا ہے، اور دنیا شیطان کو جو ہے وہ خدا مان کر وہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا۔ تو اب اس کے بعد جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو خدا پورٹل، سب سے اہم پورٹل کھولتا ہے، پوری کائنات کو بچانے کا وہ نظام جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ درست۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو، جو کلمہ ہے، جو ساری دنیا کو کلام دیتا ہے، وہ کلمہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، اترتا ہے، اور مقدسہ مریم کے پیٹ میں اترتا ہے، بالکل ان کے بطن میں اترتا ہے، اور انسانی صورت میں وہ ہمارے درمیان رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پورٹل کھلے بغیر وہ ایسا نہیں کرتا۔ درست۔ تو ایسے ہی لیکن خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا ہے، مولود قدوس کو بھیجتا ہے، آمین، جو یسوع مسیح ہے۔ وہ پورٹل کھلتا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اب ہمیشہ کی زندگی پانے والا ہی سب سے اوپر والے پورٹل پر جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ جنہوں نے اوپر، سب سے اوپر جانا ہے، ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہونی چاہیے، اور جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرتا ہے، پھر وہ دفن ہوتا ہے، اور 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اور آسمان پر 40 دن کے بعد جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دن کے بعد کیا کرتا ہے، وہ آسمان پر خود جاتا ہے۔ تو یہ اس قدرت کا ثبوت تھا کہ اس میں وہ الہی قدرت موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ الہی ذات ہے، اس وجہ سے وہ خود پورٹل کھول کے اوپر چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اس سیڑھی کی علامت تھی کہ جس پر جو ہے وہ فرشتے اترتے چڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھے تھے حضرت یعقوب نے۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع پر ایمان رکھنے والے آتے ہیں، جو جیسا کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، استفنس کو، مقدس استفنس اعمال کی کتاب میں، جب ان کو سنسار کیا جا رہا ہے، وہ خدا کے کلام کی گواہی پیش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ توبہ کرو تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں جب ان کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، سنسار کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو کفر بکرا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آسمان کو کھلا اور خداوند یسوع مسیح کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ بالکل صحیح، آمین۔ تو وہ پورٹل کھلا ہوا ان کو دیکھتے ہیں، اور استفنس دیکھ رہے تھے ڈائریکٹ۔
تو یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ بھئی گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے آسمان کھلا ہوا ہے۔ آمین۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر مقدس پولس رسول یہ کرنتھیوں کے خط میں لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا۔ تو یہ اپنی بات کر رہا تھا۔ موسٹلی اسکالر اس بات پر ایگری ہیں کہ وہ اپنی ہی بات کر رہا تھا کہ آسمان پر اٹھایا گیا، تو پورٹل کھلا ہے تو اوپر گیا، اور وہاں پر میں نے بہت سی باتیں دیکھی۔ تو یہ پورٹل ان کے لیے بھی کھلا، اس کا بھی ریپچر ہوا ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ پھر واپس آ گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر وہیں پر رہ گیا، لیکن پھر یہ ایکچولی اس دوران ان کا ریپچر ہوا۔ اور پھر اینڈ میں آ جائیں ہم تو مکاشفہ کی کتاب ہے، وہاں پہ کلیسیا کا ریپچر ہے، اور پھر یوحنا رسول کا اس سے پہلے ریپچر ہے۔ شروع میں اسے کہا گیا چوتھے باب میں کہ یہاں اوپر آ جا، تو پورٹل کھلا اس کے لیے، اور پھر یہ اوپر گیا ہے۔ اور ساری کی ساری جو دنیا کے واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان سب کے بارے میں انہوں نے تفصیلاً وہاں بیٹھ کے لکھا، ایک طرح سے درست وہاں سیکھا اور پھر اس کو زمین پر تحریر کیا ہے، یعنی وہاں پر آ کر کتابی صورت دی۔ درست۔ تو یہ ریپچر ہوا ہے اور یہ پورٹل کھلا ہے تو یہ ہوا ہے، اور کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو پھر کیا ہے؟ وہ بھی پورٹل کھلے گا، ریپچر ہوگا۔ اس دنیا پر جو تباہی آنے والی ہے، اکانومکلی، پھر جو ہے وہ سوشلی، یہ ساری چیزیں بہت تیزی سے آ رہی ہیں۔ دنیا پریشان ہے، دنیا خوف کا شکار ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، وہ گھبرائی ہوئی ہے، الجھن کا شکار ہے۔ خدا کی قدرت انسان کے اندر کام کرے گی تو ہم دلیر ہیں، ورنہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا اطمینان ہمارے اندر ہوگا تو ہم دلیر ہیں۔ صحیح۔ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے لیے پورٹل کھل جائے گا، اور ہمارے لیے ہر وقت پورٹل کھلا ہوا ہے۔ صحیح۔ خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے کان تمہاری دعاؤں پر ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے ہمارے لیے تو ہر وقت پورٹل کھلا ہوا ہے، آمین، تاکہ ہماری آوازیں خدا کی حضوری میں پہنچ سکیں۔ ساؤنڈ پورٹل ہے، ویژول پورٹلز ہیں، بہت سے ہیں، ہم ان کو مختلف طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو، حالانکہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ یہ سب چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہم جان سکیں، ہم سیکھ سکیں، اور ہمارے ایمان میں ترقی ہو، کہ بائبل مقدس سے بڑھ کر پورٹل کے بارے میں اور کوئی زیادہ تفصیلاً بیان نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ آپ کا بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت ہم نے تفصیل سے پورٹلز کے بارے میں جانا، اور ویورز آپ کو بھی پاسٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بتایا، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آسمان کے سارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور خدا کے کان ہماری دعا پر ہر وقت لگے ہیں۔ پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، اور اپنے سوالات سے بھی دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔